اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے میرے آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس لیے گھر میں کون کون سی پریشانی اور مصیبتیں آتی ہے اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سی نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ ناظرین، آج کل بہت سے لوگوں کی شکایتیں رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کی پیروں کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج ہے، سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے تمام کام اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بہت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز پر اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہے۔ ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف برکت ختم ہوتی ہے، اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے تھے۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر آ کر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بھی برکت ہی آتی ہے۔ یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کھانا نہ تو ٹھیک ہے ہاضمہ ہوتا ہے اور نہیں ایسے میں کھانا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی جب کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی، میرے روٹی میں خیر و برکت نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں میں کیا کروں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔
ناظرین، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سی نقصان ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کی نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر پر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے روئی جادو کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے جادو کو باہر نکلنے میں نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جیسے پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت لکھتی ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ ساری زندگی میں بہت سے لوگ اکثر جلد بازی کے چکر میں کڑے کڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کھڑے ہو کر انسان کو کبھی بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس سے انسان کے ہاضمہ کو سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا اور قبض جیسی موذی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اگر قبض کا علاج نہ کیا جائے تو یہ قبض 70 اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کھانا ہمیشہ وہ خوشی کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ سے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے۔ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہمارے سارے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے وجہ اور بلال کبھی بھی اپنے بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائے، اور بیر سے الگ لگا کر کھانا نہ کھائے۔ محترم ناظرین، ہم جب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ سب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا رومال سے وغیرہ کے ہاتھوں کو پہنچ لیتے ہیں۔ جب کھانا کھا لیتے تھے تو آپ سوزم ہاتھوں کو دھوتے، پھر ہی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے تھے، اس لیے کہ ہاتھوں میں کھانا کھانے کے اثرات باقی نہ رہے۔ کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ ہی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جس کو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو یاد آ جائے، اور سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے شروع سے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانا کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اول والآخر۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دے۔ اگر کسی بھائی کو بہت زیادہ کمزوری ہے تو وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر دوسری طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے، آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں گے بہت زیادہ گرم نہ کھائیں، نہ کبھی کھانے کو سونگے، نہیں کبھی کھانے کو پھونک مارے، یعنی پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کرے۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ سے دعا بھی مانگے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں، آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسا کرنا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا
اتنا ہی جتنا آپ کھا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں گے پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پیے، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا ایسا جیسا کینسر کو آکسیجن دینا ہو۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد بھی پانی پیے۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد فوراً بعد ہی پانی پیتے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھائے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں۔ اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو آہستہ آہستہ اور چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں دے گی اور آپ بہت سارے بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔